تو دوستو اور بزرگوں، اعلی حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالی عنہ ایک سچے عاشق رسول ہیں، ایک سچے شریعت کے پیروکار ہیں، سنت نبوی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالی عنہ کو میں نے دیکھا ہے، اور کہاں دیکھا؟ جمعہ کا دن ہے اور یہ فقیر جنگلوں میں سے، وادیوں میں سے ایک چھوٹی بنڈی جو ہوتی 4 پہیے والی، اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ برق رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے، اور اعلان کرتا جا رہا ہوں کہ لوگوں آج جمعہ ہے، جمعہ کی تیاری کرو۔ وہ بنڈی کیسے مکان کے پاس رکی جو پرانی حویلی تھی، بہت بڑی عمارت۔ میں اتر کر اندر گیا تو اعلی حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اعلی حضرت قسم خدا کی امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، رنگ بالکل زرد ہو رہا ہے، رنگ پیلا ہو گیا آپ کا۔ میں نے کہا حضور کیا آپ کے سر میں تکلیف ہے کہ جو رنگ زرد ہو گیا؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا نہیں، جلدی چلو جلدی چلو، سرکار مدینہ علیہ السلام اندر جلوہ فرما ہیں، وہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں۔ ایک میز ہے بہت بڑا، آقا کریم علیہ السلام اس پر جلوہ فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور اعلی حضرت ندا فرما رہے ہیں، با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ اب نبی پاک اپنے چہرے سے چادر پلٹنے والے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ قسم اللہ پاک کی، اعلی حضرت سرکار کے وسیلے سے میرے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ لو لگاؤ سچی، دل سے محبت کرو، اعلی حضرت تم پر بھی کرم فرمائیں گے، حضور کا دیدار کروا دیں گے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلی حضرت کو اپنے دربار کا دربان بنایا ہے۔ وہ جس کو چاہیں اندر بھیجیں، جس کو چاہے روک دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اعلی حضرت کا مقام یہ ہے، لوگ سمجھے نہیں، نبی کا دیدار چاہتے ہو، اعلی حضرت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، آپ کے مسلک پر قائم ہو جاؤ اور دل سے محبت کرو، انشاءاللہ اعلی حضرت کا کرم ہو جائے گا، اور حضور اجازت دیں گے، اعلی حضرت اجازت دیں گے، جا نبی کا دیدار کر لے۔ سبحان اللہ، دربان مصطفیٰ ہیں میرے اعلی حضرت، وہ جس کو چاہیں اندر بھیجیں، جس کو چاہے روک دیں۔ خوش نصیبی ہے اس کی جس کو اعلی حضرت نبی کا دیدار کرا دیں، ہے نا؟ جتنا بھی ناز کرے قسمت سے کم ہے۔ حضور کی مزار پاک کی زیارت کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ سرکار کی مزار پاک کی زیارت کرنے والے کے لیے شفاعت مصطفیٰ لازم ہے، تو جو مصطفیٰ جان رحمت کا بذات خود دیدار کرے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہوگی؟ حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، محبت میں کمی نہ لاؤ، محبت میں اضافہ کرو، اور بے لوث چاہو، بے لوث محبت کرو۔ یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے، اور پہلی مرتبہ جب میں مرید بنا تھا حضور سرکار مفتی اعظم سے،
اس کے بعد محرم شریف کا مہینہ آیا تھا، 9 محرم کی، اور دن میں ایک ایسی جگہ پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا کسی صاحب نے جہاں حضور کا نشان قدم ہے۔ سنبھل کی بات ہے، یہ آج بھی ہے۔ اللہ توفیق دے تو جاؤ، جی بھر کے دیدار کرو۔ سنبھل کوئی انگلینڈ یا یورپ میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے۔ دلی سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے سنبھل شریف کا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، سرکار کا نشان قدم موجود ہے۔ پہلی بار اس فقیر نے اس نشان قدم کی زیارت کی۔ بچے سب قرآن خوانی میں مصروف ہیں، لیکن یہ فقیر تنہا وہاں بیٹھ گیا جہاں سرکار کا نشان پاک ہے، قدم پاک کا۔ روتا رہا، آنکھوں سے اس پتھر کو ملتا رہا، چہرے کو رگڑتا رہا، اور اپنے آپ کو میں اتنا خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ پہلی بار کا واقعہ ہے کہ چلو حضور کا تو دیدار نہیں ہوا، لیکن سرکار کے نشان قدم کا تو دیدار ہو رہا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، دل سے چاہا، دل سے ٹوٹ کر میں آقا کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ وہی میرے دل دماغ میں بس گیا، سرکار کا نشان قدم کتنا پیارا، کتنا حسین، میرے آقا کا نشان قدم۔ طبیعت اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی وہاں سے۔ قرآن خوانی مکمل ہو گئی، پورے بچے پڑھ لیے۔ جب جانے کا وقت آیا تو بادل ناخواستہ میں بھی وہاں سے اٹھ کر مدرسے کی طرف چلا گیا۔ اسی رات میں صبح کو نقش قدم کا دیدار، اور اسی رات میں 9 محرم تھی۔ میں سو رہا تھا، میری قسمت کی یاوری ہوئی۔ وہی پتھر ہے، میرے آقا کریم وہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ فقیر بھی وہاں موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پتھر اٹھا لے، پتھر اٹھا لے نشان قدم کا۔ میں کہتا ہوں آقا یہ بہت وزنی ہے، مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب وہ پتھر شریف کو اٹھایا تو آسانی سے میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب حضور آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں آقا، اور حضور کے قدموں کے نیچے حضور کا وہ نشان قدم لے کر میں بھی پرواز کر رہا ہوں۔ بتائیے، دل سے چاہنے کا فیضان یہ ملا، نبی کا دیدار ہو گیا۔ ایسے ہی سرسری طور پر ہم لوگ زیارتیں کر لیتے ہیں، نہیں، دل کی گہرائیوں سے چاہو ان تبرکات کو، عزت کرو ان کی، مر مٹو اس پر، پھر دیکھو سرکار کیسے کرم فرماتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے دربار میں بھی نشان قدم ہے سرکار کا، عرس کے موقع پر دیدار کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں جو سنبھل والا معاملہ ہے بالکل کھلا ہے، چوکھنڈی میں اس کو فکس کر دیا گیا ہے۔ آپ جتنی دیر چاہے اس کی زیارت کرو، اس کے پانی ڈالو، پانی ایک سوراخ سے باہر نکلتا ہے، اس کو پی لو۔ یہ ساری چیزوں کی سہولت سنبھل میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور جائیے، جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور کا نشان قدم دیکھنے کی نیت سے جائیے، دل میں تصور جما کے جائیے کہ میں آقا کا نشان قدم دیکھوں گا۔ یوں تو کئی نشان قدم میں نے دیکھے ہیں، لیکن وہ نشان قدم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، کالے رنگ کا پتھر ہے اور سرکار کا نشان قدم۔ بہت خوش نصیب ہوں میں، الحمدللہ بہت خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ سرکار کے تبرکات کے صدقے میں سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا، اعلی حضرت کے صدقے میں سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے یہ فقیر کہا کرتا ہے جو دیکھنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ تم کو دکھا بھی سکتی ہیں، میرا تعلق مضبوط کرو۔
کئی میرے مریدین ہیں الحمدللہ جنہوں نے نیت کی کہ ہم حضرت کے مرید بن رہے ہیں، ہم کو بھی دیدار رسول نصیب ہو جائے. ہو گیا نصیب، سرکار کے دیدار نصیب ہو گیا. کئی مریدین ہیں ایسے. عزیزان محترم، تعلق مضبوط رکھنے سے ہی سب کچھ معاملہ ہوتا ہے. صرف دکھاوے کے لیے دیکھا دیکھی وہ مرید بن رہا ہے چلو میں یہ مرید بن جاتا ہوں، نہیں، ایسے مرید بننے سے فائدہ نہیں. دل کی گہرائیوں سے مرید بنو، اور اس لیے مرید بنو کہ میرا پیر انشاءاللہ مجھ کو دیدار رسول عطا کرے گا. اس نیت سے مرید بنو. سرکار مفتی اعظم نے کرم کیا نا، جس سال سفر کے مہینے میں مرید ہوا تھا، پھر محرم کے مہینے میں، سفر کے آگے پھر محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم کے مہینے میں دیدار رسول نصیب ہوا. تو دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی محبتوں میں اضافہ کریں. دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا تو فانی ہے. یہ مر مٹنے والی دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، بھاگو اس کے پیچھے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ یقیناً علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے کس کی نیت میں کیا معاملہ ہے نا. اللہ خوب جانتا ہے. ہم تو سچے دل سے اپنے پیر سے محبت کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور محبت کم نہیں ہونی چاہیے، محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.